28 کے قریب صحابہ کرام کے اقوال، 28 کے قریب وہ اقوال ہیں جن میں امام مہدی کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام ذکر کیا ہے اپنی محفلوں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر. تو جب اتنی تواتر سے احادیث موجود ہوں اور یہ کہہ دینا ساری کی ساری ضعیف ہے، وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان ساری 50 کی 50 روایات میں سے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے ہو. یعنی صحیحین میں سے کوئی حدیث نہیں ہے، متفق علیہ کوئی حدیث نہیں ہے. باقی چاروں کتابوں میں سے، سیاہ ستہ کی باقی چاروں کتابوں میں اور موجم طبرانی کبیر و اوسط وغیرہ میں، ان میں یہ روایات ہیں. اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو ان میں سے کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی آ جاتی. تو امام بخاری اور امام مسلم کی چونکہ شرائط کڑی ہیں لہذا انہوں نے نہیں لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری احادیث ضعیف ہے. اور یہ سب سے بڑا اعتراض ہے امام مہدی کے بارے میں احادیث کے اوپر. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ صرف وہ حدیث صحیح ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے بہت سارے مسالک ایسے ہیں جن کا پورا مسلک ہی ثابت نہیں ہوتا اگر بخاری اور مسلم کو نکال دے تو. ان کے بڑے بڑے جو مسالک ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں، وہ جن روایات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ سیاہ ستہ کی بھی نہیں ہیں، وہ مصنفات میں سے ہیں. مصنفات سیاہ ستہ میں نہیں ہوتی، مصنف ایک قسم ہے حدیث کی اور وہ سیاہ ستہ میں نہیں ہوتی. تو مصنفات میں سے اور ان احادیث کی کتابوں میں سے جو سیاہ ستہ میں سے بھی نہیں ہیں، ان سے استدلال کیا جاتا ہے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر. لیکن امام مہدی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جو سنن اربعہ ہیں حدیث کی سیاہ ستہ 6 کتابوں میں سے بخاری اور مسلم کو نکال کر چاہے باقی 4 حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس سے ہمیں انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ سارا کچھ تو صحیح ہے میں نہیں ہے. بہت سی روایات ایسی ہیں اور اگر صرف اس تک دین کو محدود کر دیا جائے تو پھر باقی سب کی کیا حیثیت رہ جائے گی. اور یہ اعتراض بھی ایسے لوگوں کا ہے جو حدیث سائنسز ہیں، جو حدیث کا علم ہے، جو اس سے ناواقف ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. صحیح ہے، حدیث کی شرائط یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر کوئی ضعف نہ پایا جائے، اور اگر سند کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے تو بھلے ابن ماجہ میں آئی ہو، جبکہ ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر بہت ساری روایات ضعیف ہیں، یہ بات درست، لیکن ان کی صحت کے اور ضعف کے اصول ہیں. اگر کسی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا تو اصول کی بنیاد پر، اور اگر صحیح کہا جائے گا تو بھی اصول کی بنیاد پر. یہ ذہن کلیئر کر لیجئے کہ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات سیاہ ستہ کی سنن اربعہ میں سے موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں سے موجود ہیں، ان کی تعداد 50 تک پہنچتی ہے. ان میں سے کوئی نصف کے قریب ضعیف بھی ہیں، لیکن جو نصف کے قریب ہے وہ صحیح ہے، صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں. اور ان کے صحیح ہونے کی وجہ سے جب ان کے مضامین کا تقابل کرتے ہیں تو جو سندن ضعیف بھی ہیں مضمون کے اعتبار سے وہ بھی صحیح قرار پاتی ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح حدیث کے مضمون کی تائید کرتی ہیں. یہ اشارات دیگر حدیثوں میں موجود ہیں. تو جو امام مہدی کے بارے میں حدیث ہم سنن ابو داؤد کے اندر یا ترمذی شریف کے اندر یا موجم طبرانی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی احادیث مضمون کے اعتبار سے بعض اوقات ہمیں مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر بھی ملتی ہے. ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو طبرانی کی روایت ہے. ان دونوں روایتوں میں اس ماحول کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے. وہ ماحول کیا ہے، یعنی فوری وجہ کیا بنے گی. ان دونوں حدیثوں میں الفاظ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس وقت کوئی خلیفہ فوت ہوگا مسلمانوں کا، اور اس کے وفات کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف برپا ہوگا. یہ فوری وجہ ہو. اور اوورال تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ اس وقت اٹھایا جائے گا، اس وقت ظاہر کیا جائے گا جس وقت امت میں اختلاف اپنی آخری حدوں کو پہنچ چکا ہوگا، پوری امت کے اندر انتشار ہوگا. اور دوسری بات زلزلے بہت آئیں گے. یہ دو حالات کی طرف، یہ دو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بیان فرمائی. لیکن یہاں ان دونوں حدیث کے اندر یہ لگتا ہے کہ خلیفہ فوت ہوگا اور خلیفہ فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں میں خلافت کے لیے جھگڑا پڑ جائے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، اس وقت جھگڑا شروع ہوگا. اور حضرت ثوبان والی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ آپس میں لڑیں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پھر شخص نکلے گا، بنی ہاشم میں سے وہ نکلے گا، یہ وہی ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجھ میں سے ہوگا، جس کے بارے میں آپ فرمایا وہ ہم میں سے ہوگا، ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اولاد میں سے محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ہم مہدی ہیں. کوئی خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نوعیت کے خلاف ہے، ان کی روح کے خلاف ہے کہ کوئی خود دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں. کیونکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی تو ناپسند کرے گا اپنے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ جو مہدی ہوگا وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں. یہ سب سے بڑی نشانی. جو یہ کہے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو لوگ بنائیں گے اور وہ عام شخص ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی ہاشم میں سے ایک شخص اٹھے گا, وہ مکہ تشریف لائیں گے, مکہ آ جائیں گے. فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِن بَيْتِهِ, لوگ اس کو اس کے گھر سے نکال لائیں گے. وہ خود ناپسند کرے گا اس بات. کارہن کا مطلب ناپسند کرنے والا, کہ وہ اس کو پتہ چلے گا کہ لوگ میرے پیچھے ہیں, وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا. لوگ مدینہ جائیں گے, وہ واپس مکہ آ جائے گا. یوں ڈھونڈتے رہیں گے لوگ, بالآخر جب پائیں گے تو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو کے چمٹ کر دعا کر رہے ہوں گے وہاں پہ پالے. لوگ ان کو کہیں گے بیعت کرو, وہ کہیں گے میں نے نہیں کرنا. جب لوگ امت کے انتشار کا واسطہ دیں گے اور بتائیں گے کہ امت کو قیادت کی ضرورت ہے اور آپ قائد ہو سکتے ہیں, امت کی قیادت کریں, تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ میں پھر بیعت لوں گا تو مر مٹنے کی بیعت لوں گا. اور مر مٹنے کا راستہ کیا ہے؟ جہاد. اور بیعت پتہ کہاں ہوگی؟ وہ اس کی بیعت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا وہ کونا جو سب سے مقدس کونا ہے, حجر اسود والا کونا, اس کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت ہوگی. یعنی وہیں بیٹھ کے بیعت ہوگی. اب وہاں پہ بیعت ہو گئی